بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 72 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نجاست حقیقیہ کا بیان حصہ اول۔ نجاست حقیقیہ کا بیان حصہ اول۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم آئیں سبق کی تفصیل کی طرف، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: باب الانجاس، یطہر البدن والثوب بالماء وبماء مزیل کالخل وماء الورد للدہن والخف بالدلک بنجس ذی جرم والا یغسل وبمنی یابس بالفرق والا یغسل بنحو السیف بالمسح والارض بالیبس وذهاب الاثر للصلاۃ لا للتیمم۔ ترجمہ: پاک ہو جاتا ہے بدن اور کپڑا پانی سے اور ہر بہتی زائل کرنے والی چیز سے، جیسا کہ سرکہ اور عرق گلاب، نہ کہ تیل سے اور موزہ رگڑنے سے، جسم دار نجاست سے ورنہ دھویا جائے، اور خشک منی سے کھرچنے کے ساتھ ورنہ دھوئی جائے، اور تلوار جیسی چیزیں پونچھنے کے ساتھ، اور زمین خشک ہونے و اثر نجاست دور ہونے کے ساتھ، نماز کے لیے نہ کہ تیمم کے لیے۔ یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے انجاس کے لغوی معنی اور انجاس کا اطلاق۔ نمبر 2، نجاست حقیقی کی حکمت اور نجاست حکمی کو پہلے ذکر کرنے کی وجہ۔ نمبر 3، نجاست حقیقیہ کو کن کن چیزوں سے زائل کرنا جائز ہے، اختلاف ائمہ مع الدلائل۔ نمبر 4، اگر کسی شخص نے اپنے کپڑے پر نجاست دیکھی اور یہ معلوم نہ ہو کہ کب سے لگی تو گزشتہ نمازوں وغیرہ کا کیا حکم ہوگا۔ نمبر 5، اگر کسی شخص کو معلوم ہوا کہ کپڑے کی طرف نجاست لگی ہے مگر نجاست والی جگہ بھول گئی تو کیا حکم ہوگا۔ نمبر 6، تیل اور گھی وغیرہ سے اشیاء کو پاک کرنے کا حکم۔ نمبر 1، انجاس کے لغوی معنی اور انجاس کا اطلاق۔ باب الانجاس، انجاس یہ جمع ہے نجس کی، اور نجس بفتح النون و بکسر الجیم، نون کے فتح اور جیم کے کسرہ کے ساتھ۔ یہ ضد ہے طاہر کی، یہ طاہر کی ضد ہے، اور نجاست طہارت کی ضد ہے۔ نجس یہ خبث سے عام ہے، نجس خبث سے عام ہے، جس کا اطلاق حقیقی نجاست پر ہوتا ہے، اور حدث سے بھی عام ہے، جس کا اطلاق حکمی نجاست پر ہوتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ نجس کا اطلاق نجاست حقیقی اور حکمی دونوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، نجاست حقیقی کی حکمت اور نجاست حکمی کو پہلے ذکر کرنے کی وجہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نجاست حکمی کو پہلے کیوں ذکر کیا، حالانکہ نجاست حقیقی کو پہلا ذکر کرنا چاہیے تھا؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نجاست حکمی اور اس کی تطہیر کے احکام سے فارغ ہوئے تو نجاست حقیقی اور اس کی تقسیم اور اس کی مقدار عفو اور اس کے محل کی کیفیت تطہیر کے بیان کو آپ نے شروع فرمایا۔ اور نجاست حکمی چونکہ نجاست حقیقی سے اقوا ہے، نجاست حقیقی سے جو نجاست حکمی ہے وہ نجاست حقیقی سے اقوا ہے، اس لیے نجاست حکمی کے احکام کو کیا کر دیا ہے، مقدم کر دیا۔ تو نجاست حکمی چونکہ نجاست حقیقی سے کیا ہے، اقوا ہے، اس وجہ سے نجاست حکمی کے احکام پہلے ذکر کیے۔ اور نجاست حکمی اقوا اس لیے ہے کہ نجاست حکمی کی قلیل مقدار بھی جواز صلاۃ کے لیے مانے ہے، نجاست حکمی کی قلیل مقدار بھی جواز صلاۃ کے لیے مانے، جبکہ نجاست حقیقی کی قلیل مقدار جواز صلاۃ کے لیے مانے نہیں ہے۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نجاست حکمی کو پہلے ذکر کیا اور نجاست حقیقی کو بعد میں ذکر کیا۔ نمبر 3، نجاست حقیقیہ کو کن کن چیزوں سے زائل کرنا جائز ہے؟ تو تفصیل اس کی ہے کہ نجاست حقیقی کا زائل کرنا کن کن چیزوں سے جائز ہے، اس میں اختلاف ہے۔ شیخین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک پانی اور ہر ایسی چیز کے ساتھ نجاست زائل کرنا جائز ہے۔ عند الشیخین رحمہم اللہ تعالیٰ، پانی اور ایسی چیز کے ساتھ نجاست زائل کرنا جائز ہے جو بہتی ہو اور پاک ہو
اور اس کے ساتھ نجاست زائل کرنا ممکن بھی ہو، یعنی نچوڑنے سے نچڑتا ہو، جیسے سرکہ، گلاب کا پانی اور ماء مستعمل وغیرہ۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی، امام ظفر رحمہ اللہ تعالی اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک پانی کے سوا کسی بھی دوسری چیز سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل ان کی یہ ہے، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ پاک کرنے والی چیز نجاست سے مل کر پہلی ہی ملاقات میں ناپاک ہو جاتی۔ پاک کرنے والی جو چیز ہے وہ نجاست سے جب ملتی ہے تو پہلی ہی ملاقات میں وہ ناپاک ہو جاتی، اور جو چیز خود ناپاک ہو وہ دوسرے کو پاک کیسے کر سکتی ہے؟ تو قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ پانی بھی مفید طہارت نہ ہو، لیکن یعنی پانی جو ہی نجاست سے ملے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے، اس سے بھی پاکی حاصل نہ ہو، لیکن ضرورت کی وجہ سے پانی میں یہ کس قیاس کو ترک کیا اور کہا کہ پانی مفید طہارت ہے، اور پانی کے علاوہ اور کوئی چیز بھی مفید طہارت نہیں ہے۔ جبکہ شیخین رحمہم اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ بہنے والی چیز نجاست کو اکھیڑ کر دور کرتی ہے، بہنے والی جو چیز ہے وہ نجاست کو کھاڑ کر دور کرتی ہے، اور پانی میں بھی پاک کرنے والی صفت اسی وجہ سے ہے کہ وہ نجاست کو دور کر دیتی۔ بس جب یہ معنی دوسری بہنے والی چیزوں میں موجود ہے یا دوسری بہنے والی چیزوں میں پایا جائے تو پانی کی طرح وہ بھی پاک کہلائے گی۔ لہذا سرکے سے، گلاب کے پانی سے، ماء مستعمل وغیرہ سے نجاست حقیقی کو زائل کرنا جائز ہوگا، فتویٰ شیخین کے قول پر۔ البتہ پانی کی موجودگی میں دیگر مائع چیزوں سے نجاست دور کرنا مکروہ ہے، یعنی اگر پانی موجود ہو تو پانی کے موجود ہوتے ہوئے عرق گلاب سے وضو کرنا، عرق گلاب سے ناپاکی کو زائل کرنا، نجاست حقیقی کو دور کرنا، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 4، اگر کسی شخص نے اپنے کپڑے پر نجاست دیکھی اور لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ کب لگی، تو گزشتہ نمازوں وغیرہ کا حکم کیا ہوگا؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے کپڑے پر نجاست دیکھی اور اسے یہ خبر نہ ہوئی کہ نجاست کب لگی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مختار یہ ہے کہ اس شخص پر اس نماز کے علاوہ جس میں وہ ابھی شروع ہے، جس نماز میں اس کو معلوم ہوا ہے، اور کسی نماز کا بھی اس پر اعادہ لازم نہیں ہے، صرف اسی نماز کا اعادہ اس پر لازم ہے جس نماز میں اس کو اس گندگی کا، اس نجاست کا علم ہوا ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ نمبر 5، اگر کسی شخص کو معلوم ہے کہ کپڑے کے ایک طرف نجاست لگی ہے مگر نجاست کس طرف لگی ہے یہ بھول گیا، دائیں طرف لگی، بائیں طرف لگی، آگے لگی ہے، پیچھے لگی، یہ اس کو بھول چکا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ تو معلوم ہے کہ میرے اس کپڑے کی ایک طرف نجاست ہے مگر نجس یا نجاست کس طرف میں ہے اس کو شک ہو گیا، بھول گیا، تو ایسا شخص احتیاطاً اپنے یہ تمام کپڑے دھوئے یا اپنا وہ تمام کپڑا دھوئے جس پر نجاست لگنے کا اس کو یقین ہے، البتہ یہ معلوم نہیں کہ کس طرف کو لگی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نجس ہونا تو یقیناً معلوم ہے، نجاست کا لگنا تو یقینی ہے، لہذا کسی ایک طرف کو ترجیح وہ نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے جب کسی ایک جانب کو ترجیح دینا ممکن نہیں، احتیاطاً اس پر پورے کپڑے کا دھونا لازم ہوگا۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ آگے ہے نمبر 6 کہ تیل اور گھی وغیرہ سے اشیاء کو پاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لدہنو وغیرہ الفاظ سے بیان کیا ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ تیل اور گھی وغیرہ سے بدن اور کپڑوں کی طہارت حاصل نہیں ہو سکتی، کپڑے اور بدن اس سے پاک نہیں ہو سکتے، تیل اور گھی وغیرہ سے بدن اور کپڑوں کو پاک نہیں کیا جا سکتا، اس سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تیل وغیرہ اگرچہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو پاک ہیں مگر نچوڑنے سے نچڑتے نہیں ہیں، بلکہ وہ کپڑے کے اندر جذب ہو جاتے ہیں، اس لیے تیل اور گھی وغیرہ سے نجاست کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے ذریعے سے زائل کرنا ممکن ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا انجاز کے لغوی معنی اور انجاز کا اطلاق، نجاست حقیقی کی حکمت اور نجاست حکمی کو پہلا ذکر کرنے کی وجہ، نجاست حقیقیہ کو کن کن چیزوں سے زائل کرنا جائز ہے، اختلاف ائمہ مع دلائل۔ اگر کسی شخص نے اپنے کپڑے پر نجاست لگی دیکھی لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ کب لگی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے،
اس کے نماز روزوں کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ کپڑے کی ایک طرف نجاست لگی ہے لیکن وہ جانب جس طرف نجاست لگی ہے وہ بھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تیل وغیرہ سے اشیاء کو پاک کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ تھا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔